شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے، تو وہ آ کے کہتی کہ حضور میرا بیٹا گڑ بڑا کھاتا ہے، تو آپ اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ مائی اپنے بیٹے کو کل لے کے آئیں گے۔ تو مائی چلی گئی، اگلے دن پھر لے کے آ گئی۔ آپ نے اس لڑکے کو کہا کہ بیٹا گڑ مت کھایا کر، بس اتنا سارا کہا کہ گڑ مت کھایا کر۔ تو عورت بڑی حیران اور پریشان ہوئی، وہ کہنے لگی کہ حضور آپ یہی بات کل بھی کر سکتے تھے کہ گڑ نہ کھایا کرو، آج کرنے اور کل کرنے میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل میں نے خود گڑ کھایا تھا، اس لیے میں اسے منع نہیں کر سکا۔ اگر ایک آدمی خود عمل کرتا ہے پھر لوگوں کو بتائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اگر ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا اور لوگوں کو اس کا درس دیتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ عمل کیا کرو، تو لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ پہلے خود عمل کرے انسان۔ تو صوفیاء کرام کا طریقہ یہ رہا کہ صوفیاء پہلے خود عمل کرتے ہیں، عمل کر کے لوگوں کو سمجھاتے اور بتاتے ہیں کہ اس طرح عمل کیا کرو۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی صوفی کے پاس آتا ہے تو پھر اسے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ خود پہلے عمل کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کس انداز سے عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے صوفیاء کرام کو دونوں علوم عطا فرمائے، علم ظاہری بھی عطا فرمائے، علم باطنی بھی عطا فرمائے، اور وہ ان دونوں علوم کے ذریعے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کی جانچ اور پڑتال کرتے ہیں، اور پھر جس قسم کا کوئی مریض ان کے پاس آتا ہے اسی قسم کی اسے دوا دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کو کسی قسم کی اور مرض ہے اور دوا اسے اور دے دی جائے، تو یہ طبیب کا کام نہیں ہے۔ طبیب ہوتا ہی وہی ہے، بہترین ڈاکٹر، بہترین حکیم، بہترین طبیب اسی کو کہا جاتا ہے جو پہلے مرض کو دیکھتا ہے، جب مرض کا پتہ چل جائے تب علاج شروع کیا جاتا ہے۔ اگر مرض کا علم ہی نہ ہو کہ مرض کس قسم کی ہے تو پھر علاج نہیں کیا جا سکتا۔ تو صوفیاء کرام جو ہیں انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ علم لدنی عطا کیا گیا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے یہ لوگوں کی پہلے امراض کو دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو مرض کیا ہے اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی صوفیاء کرام کے پاس آتا ہے تو پھر صوفیاء کرام اپنے انداز سے اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ فرد کی اصلاح کی جائے۔ جب ایک آدمی کی اصلاح کی جائے گی تو اس آدمی، چونکہ یاد رکھیں افراد کے اجتماع سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، معاشرہ ایک ایک فرد کے ملنے سے بنتا ہے، تو سب سے پہلے فرد کی جو ہے تعمیر وہ ضروری ہے، سب سے پہلے ایک آدمی کی اصلاح ضروری ہے۔ جب ایک آدمی کی اصلاح ہوگی پھر دوسرے آدمی کی اصلاح ہوگی، ایک ایک کر کے جب آدمیوں کی اصلاح ہوگی تو اس سے معاشرہ سنورے گا۔ یہ نہیں کہ اکٹھے معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں کی جا سکتی، یہ یاد رکھیں۔ جب بھی اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک ایک فردن ایک ایک آدمی کی اصلاح کی جاتی ہے، اور یہی صوفیاء کا طریقہ ہے کہ صوفیاء کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو وہ ایک ایک آدمی کو ٹائم دیتے ہیں، اس پہ ٹائم لگاتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، پھر اسے سمجھاتے ہیں کہ اس طرح عمل کرنا ہے، اس طرح طریقے سے، یہ طریقہ ہے تمہارے عمل کرنے کا۔ صوفیاء کرام جو ہیں اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح کا بنا کے بھیجا ہوتا ہے، اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں، اس طرح عمل کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضور میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک خادم کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اسے کھانا کھلا دو جاتا ہے، وہ اسے کھانا کھلا دیتا ہے۔ دوپہر کے وقت وہی آدمی دوبارہ حاضر ہوتا ہے کہ حضور میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ اسے کھانا کھلا دو، اسے پھر کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ پھر شام کے وقت دوبارہ حاضر ہوتا ہے، حضور میں اللہ رب العزت کی معرفت چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی معرفت مل جائے۔ تو آپ پھر اپنے خادم کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اسے کھانا کھلا دو۔ جب صبح ہوتی ہے دوبارہ آتا ہے، پھر یہی سوال کر دیتا کہ حضور اللہ رب العزت کی معرفت چاہتا ہوں۔ اب پھر خادم کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں اسے کھانا کھلا دو، تو وہ آدمی رک جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور میں اللہ رب العزت کی معرفت